نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله العظيم. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کو بیان کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، چاند کو اللہ نے روشن بنایا، سورج کو اللہ جل جلالہ نے جلتا ہوا چراغ بنایا، اور مٹی سے اللہ نے تمہیں وجود دیا اور اسی مٹی کی طرف تم نے واپس جانا ہے. واللہ جعل لکم الارض، اور اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو بساطاً بچونا، کہ آسمان کو اللہ جل جلالہ نے چھت بنائے ہیں اور زمین کو اللہ جل جلالہ نے بچونا بنا دیا ہے. زمین کو اللہ جل جلالہ نے بچھا دیا ہے. انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زمین پر ہے اور انسانوں کی تمام ضروریات زمین ہی کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ پورا فرماتے ہیں. زندوں کی ضرورتیں بھی اور مردوں کی ضرورت احیاء و امواتا، کہ اپنے مردوں کو بھی زمین کے حوالے کرتے ہیں، زمین کے اندر دفناتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ زمین کو اللہ نے ایسا بچونا بنائے ہیں. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، تاکہ تم چلو اس زمین پر سُبُلًا فِجَاجًا، کشادہ راستوں پر. کہ زمین پر اللہ نے ایسے کشادہ راستے بنائے ہیں کہ اگر ایک انسان چاہے اور ان کے پاس وسائل ہو تو زمین کے ایک کنارے سے لے کر زمین کے دوسرے کنارے تک جا سکتا ہے، اور وسائل ہو تو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک انسان کے جانے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. وسائل اسباب اور پاسپورٹ اور ویزا ہو تو انسان زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. ایسے کشادہ راستے اللہ نے زمین پر بنائے ہیں. قال نوح، پھر نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میری رب، انہم عصونی، کہ میری قوم نے میرا کہنا نہیں مانا. نوح علیہ السلام دین کو دعوت دیتے اور پھر رات کو اللہ جل جلالہ کو اپنی کارگزاری سناتے، اور یہ سنت عمل ہے. فرمایا کہ میری رب انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، میرا کہنا نہیں مانا، میرے تابعداری نہیں کی. واتبعوا، اور ان لوگوں نے کہنا مانا اور پیروی کی اپنے وڈیروں کی، اپنے سرداروں کی اور اپنے قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی. من لم یزد ہو،
اور ایسے لوگوں کی پیروی کی کہ زیادہ نہیں کیا انہوں نے ان کے لیے مالہ ان کے مال میں وولدہ اور ان کے اولاد میں الا خسارہ مگر نقصان. یعنی ایسے سرداروں کی بات انہوں نے مانی جن کے مال اور اولاد میں سوائے نقصان کے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ جب انسان اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محرومیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور مال اور اولاد کی رحمتوں سے برکتوں سے اور فوائد سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ مال اور اولاد انسان کے لیے خسارے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے مکر کیا بہت بڑا مکر. یعنی نوح علیہ السلام کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچانے لگے اور اتنا نوح علیہ السلام کو مارتے کہ مارتے مارتے نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. وہ کپڑے میں لپیٹ کر کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیتے یہ تصور کر کے کہ اب نوح علیہ السلام مر چکے ہیں. لیکن ہوش میں آنے کے بعد نوح علیہ السلام پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے نہیں. اور پھر نوح علیہ السلام ہدایت کی محنت میں لگ جاتے اور کرتے کرتے 950 سال ایسی حالت میں نوح علیہ السلام کے گزرے. وقالو اور وہ قوم کے سردار کہنے لگے لا تذرن آلہتکم خبردار اپنے بتوں کا عبادت نہ چھوڑنا. جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حمایت ان کی عبادت ان کے سامنے جھکنا اور ان سے اپنے مرادیں مانگنا کبھی بھی یہ عمل نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودا اور نہ چھوڑو ود کو ولا سواع اور نہ سواع بت کو ولا یغوث اور نہ یغوث کو ویعوق اور نہ یعوق کو ونسر اور نہ نصر کو. یہ 5 بڑے بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کے قوم کے. ود سواع یغوث یعوق اور نصر. ود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری کے اندر کہ یہ 5 بڑے اور نیک بزرگ گزرے تھے. اللہ ابن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ ود ادریس علیہ السلام کا لقب ہے اور سواع یغوث یعوق اور نصر یہ ادریس علیہ السلام کے چاروں ان کے بیٹے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا ادریس علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا تو ان کے متعقدین مریدین اور جو شاگرد تھے اور جو متعلقین تھے وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑے پریشانی اور غمگین حالت میں. ابلیس بھی ایک بزرگ صورت میں آیا اور پوچھا کیوں پریشان ہو. وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑے بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کی یاد نے ہمیں پریشان کیا کہ وہ ہمیں دین میں اعمال میں ہماری رہبری فرماتے آج وہ دنیا میں نہیں رہے. تو ابلیس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ تم اس طرح کر لو ان کے تصویریں بنا دو اور ان کے مجسمے بنا دو. جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. تو انہوں نے تصویریں بنائیں اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیے اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. اپنے بزرگوں کو دیکھ کر وہ اپنے اعمال کے اندر مشغول رہے. کرتے کرتے ایک نسل کے گزرنے کے بعد اگلی نسل کو شیطان نے آ کر یہ تفتی پڑھائی کہ تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کرتے تھے یہ تمہارے معبود ہیں ان کے سامنے جھکو اور ان کی عبادت کر لو. اور اسی طرح شرک اور کفر کا آغاز ہوا. تو یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے ان کی تصویریں بنائیں شیطان کے کہنے پر اور پھر ان کی عبادت شروع کی. تو ان کے بڑے کہنے لگے
خبردار ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑنا، بت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور بہکایا بہت سارے لوگوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کو جب پتہ چلا اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا مانگی، لا تزد ظالمین الا ضلالا، یا اللہ ان کافروں کے گمراہی کو بڑھا دے کہ یہ نافرمانی کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ آپ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور یہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعوة يستجاب لها۔ اللہم انا نسألک التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔